الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بڑی حضوری کے ساتھ ہدیہ ہے عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم۔ نہایت ہی قابل صد احترام جملہ ارباب علم و دانش، جملہ اہل طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے تعارف میں علم کا چشمہ کہا ہے، تو کوئی اپنے اندر اگر خود کو سمندر سمجھ بیٹھا ہو تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو مشکل بھی ہے 30 منٹ میں جو ہے وہ اپنے ایک بہت بڑے موضوع کو گوش گزار کرنا آپ سب کے۔ تو میرا موضوع مکتوبات شریف کے ساتھ ہے، متعلق ہے۔ تو مکتوبات کی اگر تعداد دیکھی جائے تو میرا خیال ہے وہ تینوں جو دفاتر ہیں وہ تقریباً 500 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی دفتر اول 313، دفتر ثانی اور دفتر ثالث 114 اور 99 کی مناسبت سے یہ تمام مکتوبات کی تعداد 500 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے۔ تو مختصر سی وقت میں جو کرکس ایک میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور ایک کمی رہ گئی کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو کمپوزڈ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، جتنے آپ لوگ ہوتے میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے جاتا، لیکن باوجود اس کام کو میں مکمل نہیں کر سکا آج کے دن کی خصوصاً مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ یہ جتنے پیجز تھے یہ سارے الحمدللہ صرف آپ کے اس پروگرام کے لیے ہی میں نے مطالعہ کیا اور اس کو کمپوز کروایا۔ بس آج کچھ مصروفیت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو یہ فائنل اس کو شکل نہیں دی جا سکی۔ تو انشاءاللہ یہ ادھار ہے، یہ پورا آرٹیکل یہ آپ کی خدمت میں لکھا لکھایا اور 200 کے قریب جو پرنٹ ہیں وہ میں انشاءاللہ اس مسجد تک پہنچا دوں گا جمعہ کے بعد، یا کہیں بھی آپ جو آئیں گے ان تک یہ بات پہنچ جائے تو یہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہے اور توشہ آخرت ہے، اور شاید کسی دوست میں یہ چیز علم کے میں اضافے کا سبب بن جائے۔ تو حضرت نے پروفیسر صاحب نے گفتگو کی تاریخی حوالے سے جو ایک پس منظر تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو میں مختلف ذہن بنائے کہ میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں مکتوبات کے حوالے سے، اور اس کے فکری اور عملی پہلو آپ کے سامنے کیسے رکھوں۔ تو میرے ذہن میں ایک سانچہ آیا کہ آپ کا جو لقب ہے وہ تو ہے مجدد، یعنی ایک ایسا ریفارمر کہ جس نے دین کے اندر نئی روح پھونک دی ہو۔ تو اس کے لیے فکری اور عملی دونوں چیلنجز میں آپ کی خدمت میں کیسے پیش کر سکا جو میرا ذہن بنا یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم معاشرے کو کیوں نہ چند حصوں میں تقسیم کر لیں، جس کی وجہ سے معاشرے، افراد اور قومیں اور ملک اور ریاستیں ترقی کرتی ہیں، اور یہی علماء جو ہمارے عمرانیات کے ہیں انہوں نے ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقدمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ 3 چیزوں کے بغیر معاشرہ نہیں کہلاتا۔ کتنی چیزوں کے بغیر؟ 3 چیزوں کے بغیر۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے خاندان، کہ جب تک خاندان نہیں ہوگا تو معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور خاندان میں کون ہے سب سے پہلے؟ ایک مرد اور ایک عورت، جو دونوں آپس میں میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ ان کے حکم الہی اور اس کی حدود و قیود کا کے ساتھ جو ملاپ ہے، اس کے بعد ایک آدم کی اولاد میں اضافہ چلتا رہتا ہے، امت محمدیہ، یہ پورا خاندان بنتا جاتا ہے۔ تو معاشرے کی جو پہلی اکائی ہے وہ کیا ہے؟ خاندان ہے۔ یہ جو خاندان آگے بڑھتا ہے پھر یہ تربیت پاتا ہے، اور یہ تربیت پانے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلا ادارہ وہ ادارہ ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسجد۔ اور تیسرا بڑا ادارہ ہے جس کو آپ روایتی طور پر آج سکول، کالج، یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو ہماری تاریخ نے روایتی لفظ مدرسہ کا دیا ہے۔
ان تین چیزوں کے بغیر کبھی بھی کوئی معاشرہ نہیں کہلاتا۔ گویا کہ معاشرے کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ تین۔ نمبر 1 خاندان، نمبر 2 مسجد، نمبر 3 مدرسہ۔ اور جب معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، تو یہ ترقی چلتے چلتے پھر ایک ریاست کے وجود میں آنے کا سبب بنتی ہے۔ وہ جو ریاست ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے معاشرتی اداروں کا وجود ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صرف لاہور جیسے شہر میں اور اس سمن آباد جیسے مزنگ جیسے جگہ پر کیا ایک ہی خاندان رہتا ہے یا بہت سارے خاندان ہیں؟ بہت سارے خاندان ہیں۔ تو یہ جب خاندان آگے بڑھتے ہیں تو پھر ریاست وجود میں آتی ہے۔ تو ریاست کے بھی پہلے 3 ادارے تھے اور آج اس ریاست کے 4 ادارے ہو چکے ہیں موجودہ دور میں۔ اس کا سب سے پہلا ادارہ ہے مقننہ، جو قانون سازی کرتی ہے، جیسے آپ کی اسمبلیاں ہیں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ مقننہ جو قانون بناتی ہے وہ فیصلے اس کے مطابق کون کرتا ہے؟ عدلیہ۔ جیسے آپ کی عدالتیں موجود ہیں، سیشن، اوپر چلتے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تو یہ ریاست کا دوسرا ادارہ ہے۔ اور تیسرا ادارہ جس کے بغیر ریاست جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ ہے انتظامیہ، جو پورے مقننہ کے بنائے ہوئے قانون اور عدلیہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق معاشرے کے جملہ افراد کی تربیت کے لیے جو فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کرواتی ہے اس کو کہتے ہیں انتظامیہ۔ اور جو چوتھا ادارہ ہے جو وجود میں آ چکا ہے اور سارے اداروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، وہ ایک چوتھا ادارہ ہے جس کو ریاست کا سب سے بڑا ستون سمجھا جاتا ہے، وہ ہے میڈیا۔ تو یہ اجزائے ترکیبی بن گئے ہمارے سامنے، معاشرے کے بھی اور ریاست کے بھی۔ معاشرے کے کتنے اجزائے ترکیبی بنے؟ معاشرے کے 3، خاندان، مسجد اور مدرسہ۔ مدرسے کو آپ کوئی بھی نام دے دیں۔ اور ریاست جب وجود میں آ گئی تو مقننہ ضروری تھی، عدلیہ بھی ضروری تھی، انتظامیہ بھی ضروری تھی، ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ایک ترغیب اور ترہیب کے ساتھ معاشرے کو آگے چلانے کے لیے کہیں سزا دے کر کہیں معافی دے کر یہ وہ ہائی لائٹ کرنے کا کردار جو ہے وہ میڈیا کے پاس تھا۔ اب یہ 7 ادارے ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے بقیہ گفتگو میں کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آپ کے مکتوبات نے، آپ کی تعلیمات نے اس معاشرے اور اس ریاست کو جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک یہ معاشرہ اور ریاست چلتی رہے گی، ہمیں فکری اور عملی طور پر رہنمائی کیا مل سکتی ہے۔ یہ بنیادی تمہید تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ایک بہت بڑا مدعا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حضرت علامہ اقبال بھی ہے۔ یقیناً بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، آپ کا حضرت بھی کہیں اشارہ کر رہے تھے، شاید لکھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ مجدد جو ہیں ان کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت حضرت علامہ اقبال کی بھی تھی۔ اب میں وہ پورا کلام نہیں پڑھتا، میں ایک آدھ اس کا شعر: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ پورا کلام ہے آپ کا ان کے سامنے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ پورا آپ کا جو کلام مبارک ہے وہ آپ کی اپریسیشن میں حضرت اقبال کا بھی ہے۔ لیکن حضرت اقبال نے معاشرے کے یہ جو ادارے ہیں ان لوگوں سے فردن شکایت کی ہے۔ علامہ اقبال کی شکایت تو بعد میں ہے، لیکن حضرت کا جو زمانہ ہے وہ تو اس سے پہلے ہے۔ میں نے جتنے 7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ علامہ اقبال کو پڑھ لیں، ان 7 اداروں سے علامہ اقبال کو شکوہ رہا ہے۔ مثلا کس ادارے سے؟ خاندان سے، اور دوسرا مسجد سے۔ سینکڑوں اشعار ہیں ان کے پورے جو ہے نا شکوہ کے اوپر۔ اور اس کے بعد ہے آپ کا مدرسہ اور تعلیمی نظام۔ تعلیمی نظام میں جدید تعلیم اور مدرسہ دونوں کو علامہ اقبال نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور اس کو کنڈیم بھی کیا ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے: گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ اسی طرح آپ ریاست کی طرف چلے جائیں، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، ساری چیزوں سے علامہ اقبال نے شکوہ کیا ہے۔ اور اس شکوے کا اگر حل بتایا ہے تو وہ اس شخص کے وجود میں بتایا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے گردن نہ جھکی جس کی، حضرت مجدد کو ماڈل بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم آپ کی جو اپریسیشن اور آپ کا جو کنڈیم کرنا ہے، ہم اس کو بھی دونوں اگر اطراف میں دیکھیں تو حضرت اقبال روایتی جو پیر ہیں ان کے خلاف نظر آتے ہیں، بے عین ہی یہی بات ہمیں حضرت مجدد کی تعلیم میں بھی نظر آتی ہے۔
یہ اتنا بڑا فکری پہلو ہے جس کے اندر ہمارے معاشرے کی ترقی کا راز مضمر ہے، اور اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ حضرت اقبال نے حضرت شیخ کی جو فکر ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تین جو بڑے بڑی چیزیں تھیں ان کے ساتھ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ شکوہ رکھا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری۔ اب یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر میں اور آپ اسے سیکھ سکتے ہیں کہ مجدد کی جو فکر ہے اس کو علامہ اپنے الفاظ میں میرے اور آپ تک کیسے پہنچا رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، کہ تین ادارے ہیں جس نے اے انسان تیرا جو گلا ہے اور تیری جو فکر ہے اس کو دبا دیا، اور وہ کیا ہے؟ تو کوٹا ہوا ہے اور ٹوٹا ہوا ہے کس کس سے؟ سلطانی، ملائی اور پیری۔ کتنے لوگوں سے؟ تین لوگوں سے۔ ایک نمبر 1 سلطان، حضرت شیخ کی پوری تعلیمات میں قلعہ گوالیار میں جانے اور وہاں کی صحبتیں برداشت کرنے اور دین اکبری کے خلاف آپ کا اٹھ کر جہاد کرنا، اور پھر جہانگیر کی اصلاح، عالمگیر کی اصلاح، اور اس کے بعد آج تک اصلاحی پیغام ہمیں صرف یہی سبق دے رہا ہے حضرت مجدد کے مکتوبات سے کہ اگر فکری رہنمائی لینی ہے اور معاشرے کو زندہ جاوید خطوط پہ استوار کرنا ہے تو مجدد کی تعلیم کے بغیر تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسرا آپ نے شکوہ کیا، علامہ نے جو ان کی زبان میں جس کا حال حضرت مجدد نے پیش کیا، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری، کہ ایک جو روایتی پیر ہے جس نے تیرا گلا قرآن و سنت سے دور کر کے گھوٹ دیا ہے، تو اگر اٹھ سکتا ہے تو پھر مجدد کی تعلیمات پہ عمل کر کے اٹھ سکتا ہے۔ اب اگر حضرت مجدد کے مکتوبات کو میں 4-5 فقروں میں آپ کے سامنے رکھوں، یہاں بھی حضرت تعارف کروا رہے تھے کہ ہر سنڈے کو یہاں پر درس ہوتا ہے مکتوبات شریف کا، تو جو 4-5 بڑے بڑے پوائنٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں، میں اس پہ میرے ذہن میں وہ بات نہیں ہے، آپ اس کو ذرا سپورٹ کر دیجئے گا، اگر ایسی ہے تو میرے بھی علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جتنی آیات اور جتنے قرآن آرڈرز کا اور جو جن چیزوں سے روکا گیا ہے، میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جن کو ہم لیگل اور محکم قرآن کی آیات اور احادیث کہتے ہیں۔ میں نے یہ سارے تقریباً مکتوبات شریف، اس کے جو مکتوبات ہیں وہ اس کے اندر ہیں، میں نے اس کو جتنا بھی کھنگالا ہے مجھے یہ نظر آیا ہے کہ ہر مکتوب میں یا ہر دوسرے اور تیسرے مکتوب میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی قرآن کی آیت اور حدیث مل رہی ہے جس کے بغیر میری اور آپ کی زندگی مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ حضور داد صاحب کی کتاب کشف المحجوب پہ بڑا اچھا کام کیا اس نے، محکمہ اوقاف نے۔ اس کی جتنی احادیث مبارکہ تھیں ان کی تخریج کر کے ان کو الگ کر دیا، اور ایک الزاد المطلوب کے نام سے 135 احادیث مبارکہ کو الگ کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ 135 احادیث مبارکہ ہی اگر آج کے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھا دی جائیں، میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ہمارا بچہ 100% نہیں تو 50% کم از کم انسانیت کی طرف ضرور آ جائے گا۔ اسی طرح کشف المحجوب میں جو آیات ہیں وہ 274 ہیں، تو کیونکہ آپ کا عرص مبارکہ بھی ہے تو صرف 1 منٹ کے لیے میں کمپیریٹیولی اس کو ٹچ دے رہا ہوں کہ داد صاحب کی کشف المحجوب میں جو آیات ہیں وہ 274 ہیں، اور جو احادیث ہیں وہ 135 کے قریب ہیں۔ احادیث کی تخریج تو محکمہ اوقاف نے کی ہے، لیکن جو آیات ہیں مجھے ان کی تخریج نہیں ملی۔ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سوسائٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی آیات مبارکہ ان مکتوبات کے اندر ہیں، اگر کام نہیں ہوا تو تمام آیات مبارکہ کو الگ سے کمپائل کر کے اس کو سوسائٹی کی مدد سے نوجوان نسل کے حفظ کا ایک ایسا طریقہ بنا دیا جائے کہ 6666 آیات کو اتنا بھی یاد کر سکے، تو کم از کم اس کے اندر موجود جو 300 کے قریب آیات ہیں وہ ہر نوجوان بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ اور یہ حفظ ہمیں اس حفظ کو جو ہے اس کا ٹرینڈ ڈیولپ کرنا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ بھئی کسی کے پاس نہیں ٹائم پورا قرآن حفظ کرنے کا اور وہ اپنی فیلڈ حفظ کے بعد بدل لے گا، اس کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں مسجد کی سطح پر 200-300 آیات تو بچے کو پڑھا سکتے ہیں اور یاد کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ ختم نبوت کا دن آتا ہے تو ہم ایک دن صرف ختم نبوت پہ جمعہ پڑھاتے ہیں،
سپٹمبر کو. تو لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اگر ہمارا بچہ ختم نبوت کی ایک آیت یاد کر لے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر کیا ہے جی؟ 40، 33 نمبر سورت کی ختم نبوت پہ جو آیت ہے وہ 40 ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء. اگر یہ آیت ہم اپنے بچوں کو حفظ کی شکل میں یاد کروا دیں کہ یہ حافظ ہے ہماری 300 آیات کا، اور پھر ہر ہفتے آپ کے اتوار کے درس میں جہاں صرف سامعین ہوتے ہیں وہاں اگر آدھے گھنٹے کی کلاس دے کر ایک آیت ہی بچوں کو سمجھا دی جائے اور مکتوبات شریف کا حوالہ دے کر سمجھا دی جائے تو کیا کہتے ہیں مجدد پاک کی تعلیمات عام ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ہمارے پورے کا پورا نظام طہارت، پورے کا پورا نظام طہارت ایک مسلمان کا پاکی کا وہ صرف ایک آیت میں قرآن پاک میں موجود ہے. کتنی آیات میں؟ آپ پوچھیں کہ طہارت کے لیے وہ نصاب کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں جن سے طہارت حاصل ہوتی ہے: وضو، غسل اور تیمم. کتنی باتیں؟ 3. وضو، غسل اور تیمم. یہ ایک ہی آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اسلام کے پورے طہارت کا نصاب موجود ہے. اگر یہ آپ بچے کو یاد کروا لیں، سپورٹیو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حضرت شیخ مجدد نے اپنی ان مکتوبات شریف میں وضو کی بات بھی لکھی ہے، وضو کے فرائض کی بات بھی لکھی ہے، غسل بھی لکھا ہے، ظاہری اور باطنی جو طہارت ہے اس کو بھی لکھا ہے. تو کیا کہتے ہیں ایک آیت اگر بچوں کو پڑھا کر یاد کروا کر سپورٹیو چیزیں بیان کر کے معاشرے میں بھیج دیا جائے تو کیا کہتے ہیں کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ آج کرونا آیا تو تھوڑی باتیں ہمیں سمجھ آئیں. ایک آدمی اگر 20 سیکنڈ ہاتھ دھوتا ہے، کرونا سے ساری دنیا افیکٹ ہوئی ہے، اگر ایک بندہ 20 سیکنڈ ہاتھ دھوتا ہے تو دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7.5 ارب. اب 7.5 ارب کو ذرا تقسیم کریں، ضرب دیں اس سے کہ 20 سیکنڈ میں پانی کتنا لگتا ہے، تو 20 سیکنڈ میں 7.5 ارب. گو کہ بھیا کا وقت وہ نہیں دھوتے، لیکن اگر ان کا ایک ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو پانی کی مقدار کہاں پہنچتی ہے. ذرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پانی کا استعمال اور اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں تو 2 احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو ہے وہ 3 پاؤ سے زیادہ پانی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور آپ کا جو غسل ہے وہ تقریباً 4 کلو پانی کے ساتھ ہوتا تھا. یہ دونوں سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ. یعنی پرانے زمانے میں ہمارے پنڈ میں تو کوزے ان کو کہتے تھے، جیسے لوٹے آج پلاسٹک کے آ گئے تو یہ تو 2-2 کلو پانی والے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سب کا تقریباً بیک گراؤنڈ پنڈ دیہات کی زندگی ہے، وہاں مٹی کا ایک کوزہ لوٹا ہوتا تھا تو اس کے اندر پانی ہی اتنا آتا تھا. بزرگوں کے ہاں یہ مشہور بات تھی کہ یہ جو طہارت ہے اس کے لیے تو یہ پانی ہی کافی ہے، اس کے اندر 3 پاؤ پانی آتا تھا. تو یہ باتیں مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فکر اور آپ کا عمل ہے یہ سب سے پہلی ہمیں دعوت یہ دے رہا ہے کہ مکتوبات کو برڈ آئی ویو ہی صرف کر لو تو تمہیں اتنی آیات مبارکہ ان کے اندر نظر آ جائیں گی جو ایک انسان کا پورا نظام حیات. میں بالکل اس کو شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مکتوبات کی صرف آیات مبارکہ کو الگ کر کے آپ مکتوبات سے الگ کریں گے تب ہی حفظ ہو سکے گا نا. بٹوین دا لائن تو اگر آیات ہوں گی تو یہ مینیج نہیں ہو سکے گا. اور اس کے اندر ہی موجود احادیث مبارکہ کو جن سے میری اور آپ کی زندگی خالی ہے. یقین کریں آپ نے مکتوبات میں خواتین کا ذکر بھی کیا ہے. مثلا دفتر سوم میں جو 41 نمبر مکتوب ہے اس کے اندر آپ نے خواتین کے حوالے سے وہ آیت مبارکہ کوٹ کی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی اور جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بیعت لی کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ جھوٹ نہیں بولیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر آپ تفصیل اگر پڑھ کے دیکھیں تو حضرت اقبال کا جو شکوہ تھا معاشرے کی عورت سے کہ ایک زندہ حقیقت ہے میرے سینے میں مسدود، کہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے میرے سینے میں، اس کو وہ آدمی تو نہیں سمجھ سکتا کہ جس کا لہو اور خون ہی سرد اور ٹھنڈا ہو چکا ہے. اور وہ ہے کیا کہ ایک عورت ہے معاشرے کا وہ واحد یونٹ کہ جس کے ساتھ انسانیت اپنی معراج تک پہنچ سکتی ہے. تو خواتین کی رہنمائی باقاعدہ موجود ہے. آپ بچوں کی تربیت پہ اگر دیکھیں تو آپ نے سب سے زیادہ اپنے بچے کو جو خط لکھا صاحبزادے کو مخدوم زادہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دفتر سوم میں ہی یہ 85 نمبر مکتوب ہے. آپ نے وہ بات لکھی جو آج کے ہر والد کو پلے باندھنی چاہیے اور خصوصاً اس سٹنگ میں جتنے لوگ ہیں ان کو پلے باندھ کر گھر جا کے بچے کو سمجھانی چاہیے.
وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے اوقات کا تعین، اپنے وقت کو محفوظ بنانا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ ایک ایسی بیماری جس میں ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ملوث ہو گئے ہیں، مکتوبات شریف کا تعویذ اس کو دور کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا بچہ، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے، اتنا ٹائم اپنے باپ اور اپنی ماں کو نہیں دیتا جتنا وہ اپنے موبائل اور اپنے دوستوں کو دیتا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ اب میں کوٹ نہیں کرتا، میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے، مکتوبات یقیناً آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، ظاہر باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو یہاں بھی لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو یہ کہا کہ بیٹا اپنے اوقات کا تحفظ اور وقت کی قدر یہ تم نے لازمی کرنی ہے، اور وہاں بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انسان دو نعمتوں میں ہمیشہ دھوکے میں مبتلا رہتا ہے، دو نعمتوں میں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، وقت۔ ایک صحت اور دوسرا وقت ہے جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ اگر صحت کی قدر چاہیے تو بیمار سے پوچھو، اور اگر آپ کو وقت کی قدر چاہیے تو اس سے پوچھو جس لیول پہ ہم آج پہنچ گئے ہیں کہ 35 40 45 سال کی زندگی ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ کیا اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم ہے جی ہمارے پاس؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، صبح سے شام کی مصروفیات دیکھیں تو حضرت شیخ نے وہ باتیں کی ہیں ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، جو دکھتی رگ ہیں اور جن سے رہنمائی لینا ہم سب کا فرض ہے۔ میں جب اشتہار پڑھا تو مجھے لگا یہ محفل پاک کی عمر مجھ سے 4 سال زیادہ ہے۔ یہ کتنی محفل ہے جی سالانہ؟ 44۔ میری 81 کی پیدائش ہے تو میری 40 سال عمر بنتی ہے، تو میری عمر سے 4 سال بڑی یہ محفل پاک ہے، لیکن اس میں نسل کی رہنمائی کتنی ہوئی ہے، فیوچر میں آپ آؤٹ لائن کیا دیتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے چیلنج۔ میں جس معاشرے کا فرد ہوں اور جس نوجوان نسل کو میں جانتا ہوں، بینگ اے ٹیچر، تو لوگ تو کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، دنیا کا دوسرا بڑا مذہب جو ڈیوائن آرڈر پہ، ریویلیشن پہ اور الہام پہ یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہیں، تیسرے یہودی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے مذاہب ہیں جو نان سیمیٹک ہیں ان کی باری الگ سے آتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں اب غلط ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دنیا کا مذہب آج ایتھزم ہے، الحاد ہے اور لادینیت۔ اب عیسائیت، یہودیت اور اسلام کی بات نہیں ہے۔ میں بینگ اے ٹیچر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پڑھے لکھے طبقے کو دیکھ لیں، جتنا الحاد اور لادینیت ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں ہے اتنا شاید ہی کسی اور میں پایا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بزرگوں کی تعلیمات ہی ہیں جو ہمیں اس طرف لا سکتی ہیں۔ میں ڈیورنگ مطالعہ یہ پڑھ رہا تھا، یہ ٹوپیاں کہاں سے آئیں جو بزرگوں کی، میں نے تو وہ نہیں پہنی، میں چشتی سلسلے سے ہوں، میری جلال پور شریف بیت ہے، سیال شریف سے وہ انڈائریکٹلی آگے فیضان ہے، تو لیکن یہ ٹوپیاں کہاں سے آئیں؟ آپ ایک ذرا پوری چین دیکھیں۔ آج ایک بچہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، بی ایس آنر کرتا ہے، اس کے لیے کانووکیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کانووکیشن کا ڈیکورم کیا ہے کہ جب تک وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی نہیں پہنے گا، ایک خاص قسم کا گون نہیں پہنے گا، وہ اپنے اصول اور ضوابط کا خیال نہیں رکھے گا، اس وقت تک اس کو ڈگری نہیں دی جائے گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دفعہ حالات پڑھ رہا تھا، کہیں میری سپیچ تھی تو میرے یہ مطالعے میں بھی پہلی دفعہ بات آئی کہ اپنے شیخ کی صحبت میں اس عظیم شخص نے 25 سال گزارے۔ اچھا 25 سالوں کا آپ حساب لگائیں ذرا، کتنا بنتا ہے؟ 25 ایئر۔ آپ کا بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، میٹرک کتنے سالوں میں کرتا ہے؟ عمر کتنی ہو گئی؟ 10 سال، یعنی 15 سال عمر ہوئی تو کتنے سال وہ پڑھا؟ 10 سال پڑھا تو میٹرک ہوا۔ اس کے بعد اس نے ایم اے کیا تو ایم اے میں اس کے کتنے سال لگے؟ ایم اے تک 16۔ اس کے بعد اس نے ایم فل کیا، 2 سالوں کا کتنے ہو گئے؟ 18۔ اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کی، وہ تو کتنے سال ہو گئے؟ 18 میں اور جمع کریں 7-8 سال تو کتنے سال بنے؟ 25 سال۔ تو 25 سال تک اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر وہ کچھ پڑھا کہ پھر دنیا کو وہ دیا کہ جن کو جو ہے وہ نائب رسول فی الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے سلاسل ہیں، خواہ وہ چشتی ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ قادری سلسلہ ہو، خواہ وہ نقشبندی سلسلہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، یہ سارے ہماری یونیورسٹیاں ہیں۔ جیسے دیکھیں نا جی، پنجاب سے پڑھے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ پنجابین۔ جی سی سے ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ راوین۔ تو یہ ساری، یہ نقشبندی، یہ چشتی، یہ تمام سلاسل ہماری یونیورسٹیاں ہیں۔ کوئی اگر پوچھے مجھ سے اور آپ سے کہاں سے سلاسل تم لے آئے ہو،
کوئی چشتی، کوئی سوروردی، کوئی نظامی، آگے پھر نئے نئے سب تمہارے سلسلے ہیں. ان سے پوچھو تم نے جی سی، تم نے یو سی پی، تم نے پنجاب یونیورسٹی، تم نے لمز، تم نے نس، یہ تم نے کہاں سے نکال دی؟ جب علم ایک ہی ہے تو اتنے ادارے تم نے کیسے بنا لیے؟ ہمارے بزرگوں کی روایت ہی یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور فکری اور عملی تربیت. یہ ٹوپی کی بات کر کے میں بالکل اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جب یہ ٹوپی شیخ اپنے اس کو مرید کو کامل کر کے پہناتا تھا تو یہ کانوکیشن ہوتا تھا اور اس کو کسی بڑے ادارے میں بہت سارے لوگوں کی تربیت کے لیے بھیج رہا ہوتا تھا، اور ایک بہت بڑا عہد لیتا تھا وہ ٹوپی پہنا کر. یہ ٹوپی کتنے ترک والی ہے جی؟ یہ کتنے اس کے پیسز ہوتے ہیں؟ 5. چشتی سلسلے کے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اچھا، تو چشتی سلسلے کے جو ٹوپی ہے اس کے 4 ترک ہیں. اس کو کلاہ چہار ترک کہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ترک پڑھتے ہیں کہ ترکی کیپ ہے، تو آئی ترکوں سے ہی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس اصل لفظ جو تھا وہ اس کا ترک تھا. کلاہ چہار ترک، یعنی 4 چیزوں کو ترک کرنے کا پرومس ہوتا تھا، اور ٹوپی اس کے سر کے اوپر ہوتی. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا ترک تھا ترک دنیا. سب سے پہلا ترک کیا ہے؟ ترک دنیا. دنیا چھوڑنی ہے. دیانتداری سے بتائیں، 60 لاکھ لگا کے بنا ہوا ڈاکٹر کیا مجھے اور آپ کو فری بھی چیک کرے گا؟ لاکھوں روپیہ لگا کر پڑا ہوا آدمی مجھے تو ٹائم بھی دے گا اور آپ کو تو گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد ہزاروں روپے فیس دے کر. لیکن یہ بندہ عہد کرتا تھا اپنے شیخ کے ساتھ کہ میں سب سے پہلے دنیا کو ترک کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے معاشرے میں جا رہا ہوں. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ترک دنیا. اچھا، پھر ذہن میں یہ ہوا کہ میں جی پھر سارا آخرت کے لیے کروں گا. آپ نے کہا نہیں، آخرت کے لیے بھی نہیں کرنا. ترک دنیا ہے تو ترک عقبہ بھی ہے. ہم نے آخرت کو فراموش نہیں کرنا، لیکن آخرت کو مد نظر نہیں رکھنا، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا. اور اس کے بعد تیسرا جو ترک تھا وہ تھا ترک خور، زیادہ کھانے کو ترک کرنا ہے. اور چوتھا جو ترک تھا وہ ترک خواہش تھا. اسی کو ہی آپ پیرامیٹر بنا لیں، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک خور اور ترک خواہش. تو یہ آج میرے اور آپ کی زندگی کا پورا مطمع نظر کیا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں 18ویں اسکیل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. میری زندگی رہی تو میں 19ویں 20ویں یا کہیں 21ویں میں چلا بھی گیا تو میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک مکان مشکل سے اپنے بچوں کے لیے بنا سکتا ہوں. بھائی کتنا مل جائے گا؟ کوئی 60 لاکھ مل جائے گا، کوئی 70 لاکھ مل جائے گا، کوئی 1 لاکھ 1.25 لاکھ پینشن لگ جائے گی، لیکن میں تو اس میں ایک گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. کیا کہتے ہیں، میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو بزرگوں کی تعلیم کیا ہے؟ ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک خور، ترک خواہش. ترک خور کیا ہے؟ ہم سنڈے کو تو اپنے دنوں میں دینی کو نہیں سمجھتے. نماز معاف، ناشتہ وقت پہ معاف، ساری دنیا معاف. ہمیں 12 بجے اٹھ جاؤ، کیوں جی آج سنڈے ہے، نان چنے منگوا لیں. اس لیے حضرت کے جو مکتوبات ہیں ان کی میری فائنڈنگز کیا ہیں؟ میری اس سوسائٹی سے گزارش ہے کہ بچوں کو کم از کم مکتوبات کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کو یہ حفظ کروا دیں، ان کو الگ سے کمپائل کروا لیں، یہ بچوں کو حفظ کروا دیں. اور جو اس کے اندر احادیث مبارکہ حضرت نے کوٹ کی ہیں وہ احادیث بھی الگ کر کے ایک نصاب بنا دیا جائے، اور ان کو میرے خیال میں آپ نام دے دیں محکمات کا نام دے دیں، کیونکہ لیگل چیزیں ہیں، اور محکمات مکتوبات کا نام بھی دے دیں. تو میرا خیال ہے آپ اس کو معاشرے میں پھیلائیں، سکولوں میں بطور نصاب کے دیں، ورنہ یہ مکتوبات اس شکل میں نوجوان نسل ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کچھ اردو مشکل ہے، کچھ باتیں طویل ہیں، ہم نے ان کو سمرائز کر کے ان کا کرکس اور خلاصہ نکال کے اپنی نسل کو دینا ہے. اب مکتوبات شریف کو اگر آپ پڑھیں تو اس تناظر میں پڑھیں کہ معاشرہ کتنے اپنے اجزائے ترکیبی رکھتا ہے. 3 معاشرہ کتنے اجزائے ترکیبی رکھتا ہے؟ 3. نمبر 1 خاندان. آپ سارے باپ ہیں اپنے گھروں میں، آپ سارے بھائی ہیں اپنے گھروں میں. یہ خاندان ناکام ہے، آپ یقین مانیں مسجد کا ملا ناکام نہیں ہے. ہمارے پاس بچہ بعد میں آتا ہے، سکول کالج میں بعد میں آتا ہے، پہلے کس کے پاس رہتا ہے؟ اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس رہتا ہے. دیکھیں نا، ماں باپ اگر نہیں پڑھا سکتے تو آپ تربیت کیسے آگے بچے کی کریں گے؟ میں نے حضرت کے مکتوبات میں آپ کو عرض کر دیا کہ آپ نے تو اپنے بیٹے کو حفظ اوقات کی سب سے پہلے تعلیم دی ہے. تو یہ 3 ادارے میں ہم کہتے ہیں نا حکمران خراب ہیں، کچھ نہیں، ہم خود لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے ہی بھیجے ہوئے لوگ اور اعمال آگے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اوپر چیزیں آ جاتی ہیں. خاندان کو اسٹڈی کرنا ہے، مکتوبات پڑھیں. اگر مسجد کے جذبات کو دیکھنا ہے تو کس کو پڑھیں؟ مکتوبات کو پڑھیں. اگر آپ اپنے مسجد مدرسے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کس کو پڑھیں؟
مکتوبات کو پڑھیں. اگر مقننہ کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو کس کو پڑھیں؟ مکتوبات کو پڑھیں اور پورے تاریخی بیک گراؤنڈ سے پڑھیں. جس دور میں حضرت تشریف لائے وہ اس کو دو قومی نظریہ کہیں, نظریہ اسلام کہیں, اس وقت کی چیلنجز کہیں. حضرت نے اپنے حصے کا کام کیا ہے اور ہمیں اپنے حصے کے کام کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بکھری ہوئی تھیں, میں نے چند منٹ میں کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ یہ کمپوز اور 200 کاپیاں پبلش میں انشاءاللہ مسجد تک پہنچا دوں گا. جمعہ یا جمعہ کے بعد آپ اس کو یہاں سے لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذریعہ نجات فرمائے اور ہماری نوجوان نسل اور بچوں کے لیے ہمیں اپنی محنت بروئے کار لا کر اپنی چیزوں کو مفید بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیکم.